بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی حلف اٹھا لیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے حلف اٹھاتے ہی اپنا پروگرام شروع کر دیا۔ ان کا پروگرام دھوکہ، جھوٹ، فراڈ۔ اچانک چھاپا مارا ہے جی شالیمار تھانے پہ، وہاں سب کیمرے بھی موجود تھے، سب افسران بھی موجود تھے، یہ اچانک چھاپا تھا۔ کیا ہوگا؟ پولیس لگی ہوئی ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب ہونے والی ہے۔ اس وقت خبریں چل رہی ہیں جب ہم یہ کلپ بھر رہے ہیں کہ چاروں طرف گورنر ہاؤس کے پولیس لگی۔ یہ عوامی نمائندے پولیس لگا کے اجلاس کر رہے ہیں، پولیس لگا کے اپوزیشن کو روک رہے ہیں، پولیس لگا کے عوام کو وہاں پہنچنے تک روک رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا جمہوریت عوام کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ عوام کے لیے تو نہیں، یہ تو خواص کے لیے ہو گئی صرف، کہ عوام تو بیچارے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اجلاس کی جو کہانی سامنے آئی ہے، صوبائی اسمبلی کا اجلاس زبردستی بلانے کی سبطین خان سے گن پوائنٹ پہ سنا اجلاس کروایا گیا، اس کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اور اس کو بھی پنجابی جنہوں کہتے ہیں سنگی تے نو رکھ کے مبینہ طور پہ خبر یہی ہے کہ زبردستی ان سے کروائی گئی۔ صدر پاکستان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ اجلاس نہیں بلاؤں گا جب تک سیٹیں نہیں دیتے، اور تماش خان صاحب نے جیل سے بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ صدر کا فیصلہ درست ہے اجلاس نہ بلانے کا۔ صدر پاکستان کو اس وقت تک اجلاس نہیں بلانا چاہیے جب تک پی ٹی آئی کو اس کا حق نہیں دے دیا جاتا۔ اچھا، پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی اس لیے تاکہ ان کی مخصوص سیٹیں ان کو مل سکیں، لیکن وہاں پہنچ گئے نہیں ایم کیو ایم والے خالد صدیقی صاحب اور تارڑ صاحب، عطا تارڑ اور نذیر تارڑ، اور کئی پہنچے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ان کو سیٹیں نہ دی جائیں۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کو بلایا گیا ہے، ان سے درخواستیں لی گئی ہیں تاکہ ان کی سیٹیں جو ہیں ہضم کی جائیں، ہڑپ کی جائیں، اور ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے سیٹوں سے محروم رکھا جائے۔ لیکن ایسا چلے گا کب تک؟ ایسا نظام، دھوکے اور فراڈ کا نظام کب تک چلے گا؟ پہلے جتنی سیٹیں نون لیگ کو دے دی گئی ہیں یا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک حلقہ پورے پاکستان میں جہاں دھاندلی ہوئی ہے بقول نون لیگ کے، وہ حلقہ نمبر 15 NA-15 مانسرا کا حلقہ ہے، جہاں کے لیے دوبارہ پولنگ کی درخواست دے دی گئی ہے۔ گنتی تو دوبارہ کروا لی گئی تھی، گنتی میں فرق اتنا زیادہ تھا کہ وہ فرق کم نہیں ہو سکتا تھا، تو اب وہاں دوبارہ پولنگ کروانے کی درخواست دی گئی ہے۔ تو باقی کا بھی مطالبہ کر دیں، میاں صاحبان کو چاہیے کہ باقی حلقوں کا بھی مطالبہ کر دیں کہ جہاں جہاں کسی کو شک ہے گنتی پہ، دھوکے پہ، فراڈ پہ، وہاں دوبارہ پولنگ کروا لی جائے۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے۔ کوشش کی جا رہی 14-15 سیٹیں اور توڑ کے پی ٹی آئی کی ختم کر کے، نوٹیفیکیشن ہو چکے جو ان کو ختم کر کے دوبارہ نون لیگ کو وہاں سے جتوا دیا جائے تاکہ کوئی نون لیگ کو بھاری اکثریت مل جائے، جتنی وہ لاڈلے مانگ رہے تھے اتنی مل جائے تاکہ وہ آرام سے حکومت کر سکیں۔ لیکن عوام دشمنی کر کے حکومت آرام سے کیسے کر سکیں گے؟ کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اور اس سے دہراتا رہوں گا کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا 200 یونٹ فری دینے کا، 300 یونٹ فری دینے کا، دونوں ہی آ گئے، ایک پنجاب میں ایک سندھ میں۔ ان کو چاہیے اپنا وعدہ پورا کریں۔ وعدہ پورا کرنے کی بجائے 7 روپے 5 پیسے بجلی پر یونٹ اور بڑھا دی، جس کا مطلب ہے کہ بل جن کے ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں چلے جائیں گے، جن کے لاکھوں میں ہیں کئی لاکھوں میں چلے جائیں گے۔ تو عوام کے ساتھ جو ایک مہینہ الیکشن کمپین کے دوران جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، وہ کہتا رہا 300 یونٹ فری کر دیں گے، یہ کہتی رہی کہ 200 یونٹ فری کر دیں گے۔ اب آتے ہی ان کو پہلا اعلان تو یہی کرنا چاہیے تھا۔ اور مریم صاحبہ کل شالیمار تھانے میں تو گئیں،
ایک منصوبے کے تحت سارے انتظامات ویڈیو شیڈیو کے وہاں کروا کے، لیکن جیل نہیں گئی، ان کو جیل جانا چاہیے تھا۔ جو خواتین بے گناہ انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، ان کے کہنے پہ نگران حکومت نے، محسن نقوی ظالم اور ڈکٹیٹر نے، خون خار نے جو خواتین پکڑی ہوئی تھیں، بے گناہ خواتین، مریم صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ جیل کا دورہ کرتی اور پہلا اعلان یہ کرتی کہ ان خواتین کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ایک اور الزام مریم صاحبہ پہ لگا کہ انہوں نے حلف اٹھانے سے 2 دن پہلے عمران ریاض کو گرفتار کروایا اور آج کل اسد طور کو گرفتار کروایا۔ صحافیوں کی شامت آئی ہے، جو صحافی خلاف بول رہے ہیں وہ پکڑے جائیں گے، پکڑوائے جائیں گے، اور یہی حکومت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کوئی بولنے والا نہ رہے، کوئی تنقید کرنے والا نہ رہے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ رہے، ہم آرام سے بیٹھ کے بانسری بجاتے رہیں، چین کی بانسری۔ لیکن ایسا چلے گا نہیں۔ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ ابھی تک صوبہ بلوچستان اور سندھ میں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، اور پنجاب میں بھی مختلف علاقوں میں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کے ذریعے جتوائے گئے ہیں ہارے ہوئے 3، 4، 5 نمبر کے کینڈیڈیٹوں کا نتیجہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ جیت گئے ہیں، وہاں عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک تو میں بھی مطالبہ کر رہا ہوں اور سب کو یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ عمران ریاض کو اور اسد طور کو رہا کیا جائے۔ دوسرا، جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، اگر جمہوری حکومت ہے، یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت سے آئے ہیں، انتخاب جیت کے آئے ہیں، اب میرا الزام یہ ہے کہ یہ فراڈ کے ذریعے آئے ہیں، دھوکے کے ذریعے آئے ہیں، ان کو سہولت کاری ہوئی ہے، یہ آئے، یہ عوام کے مینڈیٹ کو چرا کے آئے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے آئے ہیں تو ان کو جمہوری رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو صحافی گرفتار ہیں، جو سیاسی کارکن گرفتار ہیں، ان کی رہائی کا فوراً اعلان کرنا چاہیے کہ جن کو ناحق گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوراً رہا کیا جاتا ہے۔ جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن کمپین کے دوران، بجلی سستی کرنے کے، روٹی 10 روپے کی کرنے کے، کہ پتہ نہیں 4 روپے کی بڑا میاں کہتا تھا، بڑا میاں تو اب چھپا ہوا ہے، صرف کل حلف برداری کی تقریب میں تشریف لائے، منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ روٹی کا اعلان کریں فوراً، آپ نے 4 روپے کا یا 10 روپے کا وعدہ کیا تھا اس پہ واپس آئیں۔ بجلی آپ نے 200 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا، اس پہ اعلان کریں فوری، عوام آپ کے اعلان کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو 7 روپے 5 پیسے اور مہنگی کی گئی ہے، اس اضافے کو ہم مسترد کرتے اور پوری پاکستانی قوم آپ کے اس اضافے کو مسترد کرتی۔ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں اسے قانونی اور آئینی اس کا حق ہے، اسے دینی پڑیں گی، لیکن امید نہیں الیکشن کمیشن سے، چونکہ الیکشن کمیشن بکاؤ مال ہے۔ الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور انہی پارٹیوں کو فیور دے رہا ہے جو 35-40 سال سے جن خاندانوں کی حکومت ہے ان کو فیور کر رہا ہے، سندھ میں ان کو، پنجاب میں ان کو، اور جن کا حقیقی مینڈیٹ تھا، عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ، ظلم اور زیادتی کا رویہ روا رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اگر الیکشن کمیشن میں نہ سنی گئی تو یہ سارے کیس عدالتوں میں جائیں گے، اور بدقسمتی ہوگی اس جمہوریت کی کہ جو انتخاب کے بعد بھی عدالتوں کو عوام کے کیس سننے کی بجائے سارے سیاسی کیسوں پہ لگایا ہوا ہے، کہ یہی پھڈا رہے گا کہ یہ وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئی ہیں یہ آئینی ہیں غیر آئینی ہیں۔ ظاہر ہے جب تک اسمبلی پوری نہیں ہوئی، مخصوص نشستیں ایک پارٹی کو نہیں دی گئیں تو اسمبلی پوری نہیں ہے، اسمبلی پوری نہیں ہے تو الیکشن کیسے ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ؟ یہ چیلنج ہوگا۔ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی چند دن کی، مراد علی شاہ کی وزارت اعلیٰ بھی چند دن کی، اور اچھا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت ہی ہو جب مکمل ہو جائے قومی اسمبلی، سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں اس کو دے دی جائیں۔ راجہ پرویز اشرف
وہ ابھی تک وہی فن خاں فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے جس طرح وہ الیکشن سے پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ 150 ممبروں کے استعفے کے باوجود اس نے الیکشن نہیں کروایا، اسمبلی خالی رہی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ ممبر واپس جائیں اسمبلی میں، اس نے نہیں آنے دیا۔ اب ابھی تک وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ہی اختیار ہے سارا۔ اس نے اجلاس بلا لیا، اگر یہ اجلاس ہو گیا تو یہ بھی غیر آئینی ہوگا، اور اس اجلاس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوں گے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور وزیر اعظم کا، وہ الیکشن بھی غیر آئینی ہوں گے، وہ بھی چند دنوں بعد یا چند ہفتوں کے اندر اندر اڑ جائیں گے، اور رہے گا نام خدا کا، اور راج کرے گی خلق خدا، اور جن لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کو لانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کا فکر لگا ہوا، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا۔ آئی ایم ایف کو تو جو خبریں آ رہی کو 12 لاکھ ٹویٹ کیے گئے ہیں، لوگوں نے کہا یہ فراڈیے ہیں، ان کو پیسہ نہیں دینا۔ یہ پہلا پیسہ بھی عوام پہ لگانے کی بجائے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹوں کو کئی کروڑ روپیہ دیا تھا اپنے الیکشن پہ لگانے کے لیے، اور اب یہ پھر پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، لوٹ مار کریں گے، جو پیسہ خرچ کیا الیکشن پہ وہ پورا کریں گے۔ تو آئی ایم ایف بھی اتنا بچہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بغیر دیکھے سارا کچھ دے جائے گا۔ آئی ایم ایف کو ان کا الیکشن جو ہے رزلٹ، اسے ہر صورت میں اس کی تحقیق کروانی چاہیے، اور پاکستان کے عوام اس وقت مشکل میں ہیں۔ عالمی قوتوں کو پاکستان کے عوام کی مدد کرنی چاہیے، لٹیروں اور ڈاکوؤں کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کے عوام کو ان کا صحیح حق دلا دے، اور ایسے افراد کو اللہ کریم توفیق دے جو حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔